صرف صاحب دھکا لگانے کی بات ہوئی پروگرام شروع کرنے سے پہلے، تو میں نے سوچا آج دھکا لگا ہی دیں. دھکا یوں لگانا ہے کہ کیبنٹ کو بھی دھکا لگ گیا ان اے وے. آپ نے پریڈکشن کی تھی اضافہ تو ہو گیا کیبنٹ میں، لیکن اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں یا ٹارگٹ حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، کیوں یہ ایکسٹینشن کرنی پڑی، اس میں توسیع دینی پڑی، اس کے ریزنس تو اپنی جگہ پر ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اپوزیشن الائنس کی بہت اہمیت رہی ہے. ہمیشہ جب کسی حکومت کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ایک گرداب بنتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پی ڈی ایم مزے قریب ہے اس کی مثال ہمارے سامنے. اب پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر لیے تو ان کے پاس رستہ جو بچا تھا وہ یہ کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر کوئی احتجاجی تحریک چلائے تو شاید بات بن سکتی ہے. اب انہوں نے دیگر ساری پارٹی سے رابطہ کیا. سب سے بڑا جو تگڑا پارٹیسپینٹ ہے وہ تو JUI فے ہے. اگر وہ مل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں تو بات بن جاتی ہے. لیکن نہ وہ آ رہے ہیں نہ وہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ مبصر کی حیثیت سے کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا ہے. اب جو کوشچن ہے وہ یہ کہ ان کی 2 روزہ ایک قومی کانفرنس تھی انہوں نے، جس میں اپنے کچھ مطالبات رکھے جو وہ دہراتے آئے. اس کے رستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کا بیان آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن حکومت اس کی تردید کر رہی ہے کہ ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئیں. میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں واقعی رکاوٹ پیدا کی گئی یا اپوزیشن صرف اور صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے اس طرح کا امپریشن دینا چاہ رہی ہے کہ ایسا کیا گیا؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ JUI کے بغیر تو کوئی خاص اپوزیشن بنتی نہیں ہے. پھیکا ہے. دیکھیے PTI سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے جی، مگر اس نے احتجاج کرنے کی بڑی کوشش کی، اس قسم کا احتجاج جس کے ساتھ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. صرف ڈی اسٹیبلائز ہی گر جائے. ڈی اسٹیبلائز تو بندہ کر لیتا ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو PTI تو کامیاب نہیں ہوئی. اب JUI اگر مل جائے تو پھر ڈیفینیٹلی بہت سیریس سچویشن بن سکتی ہے سڑکوں کے اوپر. مگر JUI کسی صورت میں ان کا ساتھ نہیں دے گی، بیکاز JUI کے اسٹرانگ ہولڈز جو ہیں KP میں خصوصاً وہی PTI کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. تو یہ گورنمنٹ گرانے میں تو تھوڑی بہت تعاون ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو جنگ ہے تو ان کے درمیان ہے KP میں، بیکاز وہیں ساری گیم کھیلی جائے گی. تو اس لیے مولانا کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں اس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مین بینیفیشری جو ہے وہ PTI ہو. اور وہ ہمیشہ یہی کریں گے استعمال PTI کو کر کے، اور سٹنگ گورنمنٹ سے کنسیشنز لیں گے. اور ابھی تک تو ان کا جو رویہ رہا ہے، جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ کامیاب رہی ہے. 26th امینڈمنٹ کیا بھی اور نہیں بھی کیا، اور اپنا کام بھی کروا لیا. تو اور ادھر PTI کو کہا ہم تو اس کے اگینسٹ تھے، مگر آخر میں جا کے ووٹ بھی ڈال دیا اور تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا کے اپنا کام کروا لیا. تو اب اس قسم کی صورتحال ہے. سو آئی ایگری کہ دس ول ناٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اچھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کانفرنس جس میں مولانا بھی نہیں تھے، جس میں PTI کے مین لیڈرز 4-5 وہ تھے اور باقی ادھر ادھر کے لوگ تھے، اور شاید خاقان عباسی جو کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہیں مگر وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ابھی تک ایک گروپ ہی ہے. ابھی ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں بنی عوام کے اندر. امید ہے کہ بن جائے گی. اور ایک تھرڈ پارٹی ہونی بھی چاہیے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI، تھرڈ پارٹی تو ہو گئی PTI. مگر اب ایک ڈیڈ لاک قسم کی چیز ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹیو اور بھی ہو، کیونکہ جو حامی رہے ہیں PTI کے اور چھوڑنا چاہ رہے ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ نون لیگ میں تو جا نہیں سکتے، پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے آئیڈیالوجیکل ریزنس کی وجہ سے. اور یہ پارٹیز جو ہیں اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے شاید خاقان عباسی، مفتاح وغیرہ نے یہ ایک 4th پارٹی لانچ کی ہے، یا 3rd آپشن. تو مگر انفارچونیٹلی یہ جب تک اگلی الیکشن نہیں آئے گی اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے. ابھی کوشش تو پوری ان کی جاری ہے، اور دن بدن میں دیکھ رہا ہوں شاید خاقان عباسی جو ہے ان کی جو زبان ہے وہ تلخ ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ نرم طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے، اب تھوڑا سا آگے بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں. تو اس کے ساتھ شاید ان کا خیال ہے کہ اور لوگ ان کو جوائن کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ ان کو اجازت ملے. اور اجازت کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کوئی سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی تو اجازت نہیں مانگ رہے نا. اس وقت تو وہ ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق بالکل روکا گیا ان کو. ہاں، ان کو روکا گیا. پہلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا سیکیورٹی والوں کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ آ گئے، اگلے دن روکنے کی کوشش کی،
اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماحول ہر جگہ پہ ہی اب یہ آپ نظر آئے گا آپ کو. جہاں بھی پی ٹی آئی یا یہ لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے, خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں, خواہ وہ اسٹوڈنٹس کے آگے ہو ادھر ادھر, وہاں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس آئے گی. اور تو اب یہ ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو پھر اس کو وے کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. میرا خیال ہے ابھی تک دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ بند کرتے جائیں سب چیز کو, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, پھر لوگ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر لوگ اور بھی فرسٹریشن میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اور بھی آگے بڑھتے ہیں اور گرفتاریاں کر کے لوگوں کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کا جوڈیشری کے ساتھ ایک کلیش آتا ہے, بیکاز جوڈیشری اس چیز کو کسی حد تک ٹالریٹ کرتی ہے, اس کے بعد ان کی آزادی کی بھی بات آ جاتی ہے. پھر یہ ایک ریاست کے اندر ون کرائسس آفٹر انادر کرائسس چلتی ہے. تو میرا خیال ہے رولنگ پارٹی جو ہے ان کو کوئی اگر انہوں نے یہ معاملے کو طے کرنا ہے تو کوئی صحیح طریقہ ڈھونڈے جس کے ساتھ اکاموڈیشن بھی ہو, راستے بھی کھلے, مگر ڈیسٹیبلائزیشن اس حد تک نہ ہو. تو وہ تو ڈائلاگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ ڈائلاگ کے راستے آپ بند کر دیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جہاں پر اس کا انعقاد ہوا اس کے بارے میں بھی متضاد رائے ہے. اب بیرسٹر گوہر اس کی کامیابی اور ناکامی کا بھی کلیم کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. میری سجیشن تو کے پی ہاؤس کا تھا, لیکن یہ ہماری چونکہ الائنس کا تھا اور اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, اسٹیئرنگ کمیٹی کا یہی خواہش تھی کہ ہم یہاں کر لے. تو پہلے تو ایک اور وینیو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, وہاں اجازت نہیں ملی تو اس لیے مجبوراً یہاں آنا پڑا. کانفرنس پر بھی ہو گئی ہے, اگر اتنی کامیاب کانفرنس ہو رہی تھی تو کامیاب دوسرے لوگوں نے ہمارا اور ایک کانفرنس کامیاب بنا لیا. ایک بات اٹل ہے, عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے, پارلیمان کی سپریمیسی ہونا چاہیے, رول اف لا ہونا چاہیے. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اچھا, اگر کے پی ہاؤس ہی ہوتا تو شاید اس طرح سے ریزسٹنس نہ دیکھنی پڑتی. کسی اور عمارت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور آپ نے کہا کہ روکنے کی کوشش کی گئی. میرا اسلام آباد میں تھا. جی, یہ اسلام آباد میں ہوا. امپریشن دینے کیپٹل ہے نا. ہاں, سارا انٹرنیشنل میڈیا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو کے پی ہاؤس میں بھی آ جاتا میڈیا. کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتا تھا, مگر کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا نا. اچھا, کوئی بات نہیں ہے, کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا. اچھا. اور یہ دیکھیے, اگر آپ کے پی ہاؤس میں جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ ایک پروونشل گورنمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ہاں, یہی ملٹی پارٹی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو نیشنل پارٹی ہے. ریزسٹنس جو ہے وہ نیشنل لیول کی ہے. کوئی اس میں بڑی بات نہیں تھی. اچھا, کیا کر لینا تھا انہوں نے بیٹھ کے؟ وہی جو بیٹھے باہر کرتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں تھوڑی سی اسپیچز ہو جاتی. واٹس دا بگ ڈیل؟ ایسی چیزیں نہیں روکنی چاہیے ان کو. دس از دا وے ٹو لیو پریشر, ریلیو پریشر. آپ سارے راستے بند کر دیں گے, یہی لوگ باہر نکل کے میڈیا کے آگے گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے, بولو یار جو بولنا آپ نے. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی 2-3 تو باتیں یہ کہتے ہیں, وہ تو رکتے نہیں ہیں اور وہی کہتے جا رہے ہیں. الیکشن کرائیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے جی, یہی باتیں. وہ یہ بھی جو بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, کہنے دیں ان کو. آپ کو کیوں اتنا آپ فکر مند ہیں؟ تو اگر نہ روکتی تو اس طرح کا امپریشن نہ آتا. اب بن گئی ہے نا, خبر بن گئی. وہ خبر نہ بنتی. وہ ہر روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں, تو ایک اور خبر اس قسم کی آ جاتی. اب ایک نئی خبر آ گئی ہے کہ اتنی خطرناک چیز تھی یہ, اس کے اندر اتنا مواد تھا, پتہ نہیں کیا ہونے والا. حکومت خوفزدہ تھی. حکومت خوفزدہ. یار حکومت کو کمزور نظر نہیں آنا چاہیے. جب اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. ایکچولی عوام کے اندر وہ پرسیو کیا جاتا ہے اس کمزوری, کہ دیکھو جی یہ بھی برداشت نہیں کر رہے, یہ بھی سنبھال نہیں سکتے, بڑی کمزور حکومت ہے. اگر آپ کہتے ہو کر لو, ساڈا کی جانا ہے, کی ہو جانا ہے. ہاں, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی شخصیات اس اتحاد میں موجود ہیں اس سے تو جمہوریت کو فائدہ ہی ہوگا. ہاں یار, بیکاز دے آر آل پارلیمنٹیرین. جی ہاں, لیکن پارلیمنٹیرینز تو ہیں, اور دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, ہم اپنی الگ ایک اسمبلی بنائیں گے اور اسد کیسر ان کے اسپیکر ہوں گے. یہ قابل عمل بات ہے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اچکزئی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. ہاں, اس لیے کیونکہ اگین ان دا سیم کانٹیکسٹ جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو جیسے پارلیمنٹ کے اندر اجازت ہوتی ہے جو مرضی کہو, انہوں نے بھی اجازت دی جو مرضی کہہ لو. مگر اچکزئی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی, باہر بھی ہمیں روکا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, ہم چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں, باہر ہی بیٹھتے ہیں, ہم اپنی آلٹرنیٹو پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں. مطلب پارلیمنٹ کیا بنائیں گے, ایک فورم بنا لیں گے نا, ایک گھر میں بیٹھ کے وہاں سے ہر روز اسپیچز ہوا کریں گے. تو دیٹس ناٹ گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی صورت حال ہوتی ہے اور یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے,
پھر وہی والی اور ہم چھوڑ کے تو یہ تو بڑی اٹ کین بیکم اے پرابلم. تو کیوں آپ پش کر رہے ہیں ان کو اس طرف, کیوں آپ وہاں تک لے جا رہے ہیں جہاں اچھے صاحب ایسی بات کرتے ہیں. آج ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اچھا آپشن ہے یا نہیں. کل خان صاحب ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ نکلو جی سارے ریزائن کرو, جنت میں جائے, ہم باہر ہی بیٹھتے ہیں. ایک کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں یہ. ہاں مگر وہ جو کوشش تھی اس وقت کامیاب نہیں ہوئی نا. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس وقت تو ان کا خیال تھا کہ کچھ گین ہو جائے گا اس سے. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز بیکاز دے بینگ پشڈ انٹو اے کارنر. تو ڈونٹ پش them into a corner. Keep them engaged. اچھا. ان کے ساتھ براہ راست رابطے رکھیں, بات چیت چلے, آئیں جائیں, لگے ایسے جیسے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. آپ راستے بند کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. This is not a sign of strength. It's a sign of weakness. ویکنیس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اس طرح کی چھوٹی سی کانفرنس, 2 روزہ قومی کانفرنس, قومی یکجہتی کانفرنس کے انعقاد میں اتنی پرابلمز آ رہی ہیں, تو احتجاجی تحریک چلانا کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا, وہ بھی مائنس مولانا؟ نہیں ہوگا نا, اسی لیے تو they don't pose a threat. ہاں تو مطلب یہ آپ تھریٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ باہر یہ اناؤنس کرتے ہیں ہم لانگ مارچ کرنے لگے, یہ نہیں کر سکتے نا. یہ کہ they will not be, خاقان عباسی will not be part of a long march. میں آپ کو بتا رہا ہوں, he is a believer in democracy, democratic rights وغیرہ. اوکے. ہاں وہ اور مولانا بھی نہیں حصہ بنیں گے. تو پی ٹی آئی نے اکیلے کر کے تو دیکھ لیا نا, it doesn't amount to anything. اب ان کے لوگ بھی بد دل ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے راستے بند نہ کریں. چھوٹے موٹے راستے جو کھلے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں کھلے. باتیں ہی کر رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. ان کو خود پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں ٹو کریٹ اے رکس لائک دس. اچھا, نہ مولانا اس طرح سے حصہ بنیں گے, نہ شاید خاقان عباسی لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں ہم رمضان میں ہی اتحاد بنا لیں گے, تو اس سے حاصل کیا کریں گے؟ کس طرح سے پی ٹی آئی ان سب کو اپنے ایجنڈے پر لا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے پہ نہیں لا سکتی ان کو, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے خاقان عباسی یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی اگلی الیکشن جیتے؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی طرف آئیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ووٹ کاٹنے پہ نہیں لگ جائیں گے؟ اور ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے, کہاں جائیں گے یہ؟ تو جس سے یہ اتحاد ہوتا ہے گرانے کے لیے, آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اور مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہ مگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ گرا سکے اس حکومت کو. عوام ہی گرا سکتی ہے, اور جس دن عوام باہر نکلے گی وہ ان کے کہنے پہ نہیں نکلے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. عوام اگر نکلے گی تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا, کوئی اور ایشو ہوگا, کوئی اور چنگاری ہوگی اگر عوام نکلتی ہے تو. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جب عوام سو جاتی ہے تو عوام 10-10 سال سوئی رہتی ہے, اور جب جاگتی ہے تو اچھے خاصے ڈکٹیٹر کو باہر نکال مارتی ہے. ٹھیک ہے نا, 3 دفعہ تو ہم نے دیکھ لی ہے. کون سوچتا تھا کہ ایوب خان صاحب 20 سال نہیں رہیں گے, اور راتوں رات ایک دن ایسا آیا کہ پتہ لگا 3 مہینے کے اندر عوام کھڑی ہو گئی اور ایسے حالات بن گئے, چھٹی ہو گئی. اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب کا کس کو کیا پتا تھا کہ وہ جہاز یہی ہو جائے گا.